حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 300 تو رہ گئے، ذمہ دار بھی نہیں اترے کہ ان کے کم ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے، کام کرنے والے کام کرتے رہے، نکل گئے۔ کسی نے یہ کہہ کر کام نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی یہ نہیں کر رہے تو ہم کیسے کریں، نہیں، کام تو کرنا ہے سب کو، آپ بھی کریں ہم بھی کریں، سب کام کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر، یہ ایک پہاڑی ہے، آج تک ہے، اس پر 50 صحابہ کو متعین کیا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کہ دیکھو یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ علاقے ہوتے نا، علاقے، یہ یہاں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہاں کام کرنے والے 50 ہیں، یہاں کام کرنے والے 100 ہیں، یہاں کام کرنے والے 40 ہیں، یہاں کام کرنے والے 200 ہیں، اس طرح علاقہ ہے۔ آپ نے اس علاقے میں جبل رمات پر 50 صحابہ کو متعین کیا، ان کا امیر عبداللہ بن زبیر، فرمایا دیکھو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، امیر تو ضروری ہے، چاہے چھوٹی سی جماعت کیوں نہ ہو، امیر ضروری ہے، لازمی چیز ہے، اس کے بغیر اطاعت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں سے مت ہٹنا، اگر ہمیں فتح ہو جائے اور ہم سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، اور اگر ہمیں شکست ہو جائے اور ہماری لاشوں کو آسمان کے پرندے اتر کر نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ دونوں باتیں سخت فرمائیں، فتح کی حالت میں بھی، شکست کی حالت میں بھی، یہاں سے مت ہٹنا، یہ تمہارے لیے ہدایات ہیں۔ جب فتح ہو گئی احد میں اور مشرکین بھاگ گئے تو ان 50 میں سے 40 نے کہا کہ ہم کہیں کے لیے یہاں چڑھے بیٹھے، جس کام کے لیے ہم اٹھایا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، میدان میں خالی ہو گیا، مشرکین بھاگ گئے، سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ہمیں کیوں روکا ہوا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے، میں آپ کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ 50 میں سے 40 نے عبداللہ بن زبیر کی بات کا انکار کیا، حالانکہ انہیں جو حکم تھا وہ اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ اس لیے اگر علاقائی ذمہ دار کی بات نہیں مان رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے ہو، سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم تو اتریں گے، دیکھو تو صحیح، سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو 40 نیچے اتر گئے، 10 ٹھہر گئے حضرت عبداللہ زبیر کے ساتھ اطاعت پر۔ ادھر سے جب یہ دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے اور 10 رہ گئے ہیں صرف، تو اس طرف سے دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا، مشرکین نے حملہ کیا جبل رمات کی طرف سے آ کر، ان 10 کو قتل کیا اور سارا میدان پر مشرکین چھا گئے، صحابہ کو صحابہ نے قتل کیا، پتہ نہیں کون کون ہے، گھمسان کی جنگ ہوئی، آپ کے شہادت کی خبر بھی اڑ گئی کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا گیا۔ سارے حالات، پورا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ کر واپس گیا کفار کے ہاتھ میں، صرف کس بات پر؟ ایک علاقے کے چند لوگوں نے نافرمانی کی۔ یہ واقعات امت کو قیامت تک یہ بتانے کے لیے ہیں کہ مدد اور نصرت کا جو بنیادی سبب ہے وہ اجتماعیت ہے، وہ اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت اطاعت کے بغیر نہیں ہے، اجتماعی اطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ آپس کی اجتماعیت جب ہے، جب اطاعت ہو۔ میں نے پورا واقعہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ مشورے کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں ہیں، بشرط یہ کہ جو چیز طے ہو جائے اس پر سب مجتمع رہیں، سب کی رائے فیصلے سے پہلے ہے، جب فیصلہ ہو جائے کسی بات کے بارے میں تو سب کو ایک رائے ہو جانا چاہیے۔
عبداللہ بن ابی کی رائے پر اڑ گیا، وہ 30 آدمیوں کو لے کے ٹھہر گیا۔ جو 7 نکلے تھے اللہ نے ان کو مدد دکھلا دی، اللہ مدد دکھلا دی ان کو، لیکن جیسے اطاعت سے ہٹے اللہ نے پھر فوراً دکھلا دیا کہ تم اطاعت سے ہٹو گے تو ہم تمہارے ہاتھ سے میدان چھین لیں گے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ مشورے کی اہمیت سمجھیں۔ مشورہ کیا ہے؟ جو بات طے ہو گئے مشورے میں اس کے مطابق چلیں، اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اور مشورہ اجتماعی عمل ہے۔ دیکھو میں تم سب سے کہتا ہوں، کوئی بات بھی ہے مشورے میں لاؤ، ذمہ داروں سے تنہا نہ پوچھا کرو، اس سے آپس کی اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھی پوچھ کر آ گیا، اس نے کر لیا، دوسرا پوچھ کر اس نے کر لیا، دونوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ حضرت عمر کا ایک صحابی کے ساتھ اختلاف اسی پر ہوا، وہ پوچھ کر آگے اللہ کے نبی سے کہ سواری ذبح کر لیں، فرمایا کر لو، حضرت عمر کہ نہیں، ہماری رائے نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ذبح کریں گے اپنا اونٹ، حضرت ہمارا کہ ہم ذبح کی اجازت نہیں دیں گے، ہم سفر میں ہیں، سواری کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان صحابی کو لے کر آپ کے پاس آئے، عرض کیا آپ نے اجازت دی ہے؟ فرمایا میں نے اجازت دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری رائے نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمر کی رائے پر اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ بات بھی ہے، اختلاف تو ہوا نا دو کے درمیان، اس لیے فرمایا کہ جب کوئی بات پیش آئے تو اپنے ساتھیوں کو سب کو لے کر مشورہ کرو، بھائی فلاں بات پیش آئی ہے، ٹھیک ہے، منگل مشورہ ہوگا اس میں رکھیں گے۔ ہاں بات طے ہو یا نہ ہو، ضروری تھوڑی کہ جو ہم چاہ رہے وہ ہو جاوے، جو ہم چاہ رہے وہ ہو جاوے، بلکہ مشورہ ہے، رائے رکھ دیں گے، طے ہو جائے گا کر لیں گے، نہیں ہوگا نہیں کریں گے، بات ختم۔ ہر کام کا ہونا ضروری تھوڑی ہے، جس کام کا مشورہ ہو جاوے اس کا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا کی امور مشورے میں رکھ دو۔ ہم نے دیکھا ہے سیرت میں بڑی بڑی نصرتیں مشورے پر نازل ہوئی ہیں۔ خندق آ گئی، خندق ایک علاقے میں حلقے بنے ہوئے ہیں دلی کے کتنے حلقے؟ 18 حلقے۔ ایک حلقے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا، کیا کریں؟ ارے وہ حلقے والے جانے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ صحابہ پر 10 حصوں میں خندق تقسیم کی گئی، 10 صحابہ کو ایک حصہ دیا گیا کام کرنے کے لیے۔ ایک حصے میں چٹان آ گئی، وہ ٹوٹی نہ، یہ نہیں کہ چلو میں ادھر سے گھما لو، چھوڑ دو اس کو۔ آپ کے پاس سب تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ چٹان آ گئی، فرمایا میں اترتا ہوں۔ یہ بات بھی سب یاد رکھیں، ہم سب کے لیے ہے کہ ذمہ دار امور کو خود دیکھیں۔ ہاں یہ نہیں کہ ماتحت کام کر رہے ہیں، نہیں، یہ بادشاہوں کا کام ہے۔ ذمہ دار خود امور کو دیکھیں، میں اترتا ہوں، آپ خود اترے۔ اس لیے پرانے وہ ہیں جو اپنے آپ کو خود میدان میں اتاریں، خود کریں۔ لا تکلف الا نفسک، اپنے آپ کو مکلف کیجئے، دوسروں کو ترغیب دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے بخار تم میں سے 2 کے برابر ہوتا ہے، آپ ہر چیز میں صحابہ کے ساتھ ہیں، آگے ہیں۔ جی ہاں، تکلیف میں آگے، اپنے آپ کو مکلف کریں، دوسروں کو ترغیب دیں۔ ہر کام آپ خود کر کے دکھلاتے تھے آگے بڑھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتر کر چٹان پر کدال ماری، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ روایت میں ہے چٹان اس طرح بہہ گئی جس طرح ریتا بہہ جاتا ہے پانی کی طرح، ریتے کی طرح ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ مجھے قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھلا دیا گیا۔ یہ دوسری بات، چٹان ختم ہوئی، قیصر کسریٰ کے محلات کی خوشخبری سنائی فتح ہونے کی۔ اور تیسری بات کہ رہا تمہارے کھانے کا مسئلہ، کہ کھانے کے لیے سب سے زیادہ بدنظمی تھی غزوہ خندق میں، سردی زیادہ، خوف زیادہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔